بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روحانی معالج بننے کے لیے جو صفات درکار ہیں ان میں سب سے پہلی صفت کہ آپ اگر عامل بننا چاہتے ہیں، روحانی معالج بننا چاہتے ہیں، تو سب سے پہلی اپنے اندر صفت یہ پیدا کریں کہ آپ کسی سلسلے کے ساتھ جڑ جائیں۔ جتنے روحانی سلاسل ہیں، آپ کسی قادری سلسلے کے ساتھ، نقشبندی سلسلے کے ساتھ، کسی بھی اللہ والے کا ہاتھ پکڑ لیں اور اس کے ہاتھ پہ بیعت کر لیں۔ جب آپ کی بیعت ہو جائے گی، اس کے بعد وہ آپ کو لطائف دیں گے، اذکار دیں گے، مراقبے کا طریقہ بتائیں گے، تو اس سے یہ ہوگا کہ آپ کے لطائف جاری ہو جائیں گے، آپ کا قلب جاری ہو جائے گا۔ جب آپ کسی کو اپنا استاد سمجھنے لگیں گے، آپ کسی کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دے کر اپنے آپ کو اس کے سپرد کر لیں گے، تو پھر وہ آپ کی تراش خراش کرے گا، پھر وہ آپ کے اندر آپ کی جو برائیاں تھیں ان کو ختم کرنے کی کوشش کرے گا۔ مرشد کی نگاہ ہوگی آپ کے اوپر، مرشد کی توجہ ہوگی آپ کے اوپر۔ بعض لوگ ایسے کر لیتے ہیں کہ بھائی کسی سے جی یہ دم مجھے دے دیں، جی ڈائری میں لکھ لیا، یا کوئی کتاب لے لی عملیات کی بازار سے اٹھا کے، اس سے تعویذ نقل کرنا شروع کر دیتے ہیں، یا کسی طریقے سے کوئی اس طرح یوٹیوب سے چینل لے لیا، یا کسی چینل سے وہ عمل لے لیا، وہاں سے عمل لے لیا، ادھر سے عمل لے لیا، عامل بن جاتے ہیں۔ تو اس کے شدید نقصانات ہیں۔ پہلا نقصان یہ ہوتا ہے کہ وہ لوگ رجت کا شکار ہو جاتے ہیں۔ جب کوئی ایسا مریض ان کے پاس آتا ہے جو جادو کا شکار ہوتا ہے، یا اس کے اوپر جنات کی حاضری ہوتی ہے، تو چونکہ ان کے پاس وہ صحیح تشخیص کا کوئی طریقہ نہیں ہوتا، وہاں سے وہ نقل کر کے تعویذ دیں گے، جلانے کے لیے باتی دے دیں گے، فتیلہ دے دیں گے، تو اس سے جو معاملات ہیں پھر ان کے اوپر اس کا ریئیکشن آتا ہے، تو پھر یہ سنبھال نہیں سکتے۔ کئی لوگ پاگل ہو جاتے ہیں، ذہنی توازن خراب ہو جاتے ہیں، ان کو نیند نہیں آتی، ان کے اندر ہر وقت لڑنا بڑھنا، جذباتی ہو جاتے ہیں، ہائپر ہو جاتے ہیں۔ اور کئی ایسے عامل، خود ساختہ عامل، پھر وہ گوشہ نشین ہو جاتے ہیں، لوگوں سے ملنا جلنا چھوڑ دیتے ہیں، اور ہر وقت ان کا سر درد ہوتا ہے، یا ان کو دائمی قبض ہو جاتا ہے، ان کے بچے فوت ہونا شروع ہو جاتے ہیں، اور اسی طریقے سے ان کے بچے گرنا شروع ہو جاتے ہیں، گھر کے اندر فریج جل جاتی ہے، کئی چیزیں گھر کے اندر سے غائب ہو جاتی ہیں۔ تو پہلی چیز یہ کسی اللہ والے کے ہاتھ میں اپنے آپ کو دے دیں، اور دوسرے نمبر پہ عملیات کو کسی استاذ کامل سے سیکھیں۔ مرشد کامل کی بارگاہ میں ادب کے ساتھ بیٹھیں، وہ آپ کو بتائیں گے کہ آپ کے اندر یہ صلاحیت موجود ہے یا نہیں ہے۔ ہر انسان کے اندر یہ صلاحیت موجود نہیں ہے۔ جن نکالنے کے لیے خود جن بننا پڑتا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ آپ کرکٹ بھی کھیلیں، آپ بازاروں میں بھی گھومیں، شادی حالوں میں بھی گھومیں، آپ جو ہے نا وہ بس کبھی ادھر کبھی ادھر جو مرضی ہے کھائیں، نہانا نہیں ہے، تو آپ کہو گے میں عامل ہوں۔ تو عملیات کے لیے یہ کہ وہ آدمی جو سیلانی نہ ہو، گھومنے پھرنے والا آدمی عامل نہیں بن سکتا۔ اس میں چوکڑی مار کے بیٹھنا پڑتا ہے، صبح سے لے کر شام تک، رات کو بیٹھنا پڑتا ہے، پھر اپنے اعمال کرنے ہوتے ہیں۔ تو تمام یہ صفات سے مزین ہونا عامل کے لیے بہت ضروری ہے۔ تیسری صفت عامل کے لیے کہ اس کے اندر شہوت کا غلبہ نہ ہو، کہ عورتوں کو دیکھ لیا بس وہ لٹو ہو گئے۔ تو ایسا شخص عامل بن بھی جائے، اگر اس کے اندر یہ جنسی خواہشات ہیں اور اس کے اندر بد نظری ہے، اس کو اپنے اوپر کنٹرول نہیں ہے، تو پھر یہ بہت بڑا نقصان کرتے ہیں۔ اس سے پھر بہت سارے لوگ بھی بدنام ہو جاتے ہیں، اچھی اچھی بڑی بڑی گدیاں ہوتی ہیں وہ بھی بدنام ہو جاتی ہیں۔ پھر دنیا جس طرح اس کے کردار کو دیکھتی ہے، تو اسی کردار سے اچھے لوگوں کو بھی دیکھتی ہے۔ تو جس آدمی کے اندر یہ بیماری ہے، اسے ہوس، اس کے اندر جنسی خواہشات اتنی زیادہ ہیں کہ اسے اپنے اوپر قابو نہیں ہے،
پھر وہ عملیات کے لیے عامل نہ بنے. ٹھیک ہے نا. چوتھے نمبر پہ وہ شخص عملیات کی طرف بالکل نہ آئے، بالکل نہ آئے جس کے اندر تحمل نہیں ہے، یعنی جو کسی کی بات سنتے ہی نہیں ہے. عامل تو ہے ہی وہی جو اگلے کا دکھ سنے گا، اگلا پوری اپنی سٹوری سنائے گا کہ آج سے 10 سال پہلے میرے ساتھ کیا ہوا تھا، میری شادی ہوئی، پھر بچہ پیدا ہوا، بڑے بیٹے کا یہ نام ہے. اب جو صحیح عامل نہیں ہوتا وہ بیچ میں ٹوک لے گا، ہمیں ساری باتوں کا پتہ ہے، چپ ہو جاؤ. اب مریض کا دل ٹوٹ جاتا ہے. مریض کو جتنا فائدہ آپ کے تعویذ سے نہیں ہوگا، پلانے سے نہیں ہوگا، جتنا اس کو تسلی اپنی آپ بیتی سنانے سے ہوتی. اس لیے جس آدمی کے اندر تحمل نہیں ہے، جس کے اندر دید نہیں ہے، کسی کو برداشت کرنا نہیں ہے، کسی کی سننا نہیں ہے، تو وہ آدمی عامل نہ بنے. بس اوقات اس میں ہائی بلڈ پریشر کا مریض آ جاتا ہے، آتے ہی جلدی کرو جی، اچھا جی مجھے جلدی فارغ کرو جی. اب اگر عامل خود ہائپر ہے، ٹھیک ہے نا، خود وہ جلالی طبیعت کے، وہ کہے گا چل نکل نکل، وہ ہر مریض کو بگائے گا، تو وہ کہے گا اسے پیار سے بٹھائے گا، وہ سمجھ جائے گا. پانچواں یہ ہے کہ عامل جب وہ تربیت لے رہا ہو تو بار بار اپنی ہر خامی اپنے مرشد سے ذکر کرے. آج کل ہوتا ہی ہے، ہمارے بہت سارے شاگرد ہیں تو وہ اپنی خوبیاں بیان کریں گے، خوبیاں بیان کریں گے. جی میں نے رات کو نور دیکھا جی مجھے. بھائی آپ ڈاکٹر کے پاس جا کر اپنے ڈولے نہ دکھائیں کہ میں پہلوان ہوں. ڈاکٹر کو آپ کی بیماری سے غرض ہے. ڈاکٹر کو وہ مریض اچھا لگتا ہے جو اپنی کمیاں بتائے، اپنی بیماری بتائے. اسی طرح مرشد کو، استاد کو وہ شاگرد اچھا لگتا ہے جو اپنی کمزوریاں بتائے. تو بہت جلدی پھر کہتے ہیں جی مجھے وہ نور نظر آیا، مجھے یہ نظر آیا، مجھے موکل کی جھلک نظر آئی. تو اپنی خامیاں آپ نے زیادہ ذکر کرنی اپنے مرشد سے، اپنے استاد سے، کیونکہ مرشد اپنے اس مرید سے زیادہ خوش ہوتا ہے جو اس کو اپنی صحیح باتیں بتا دیتے. اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ مرشد کے اوپر اپنے مرید کے جو احوال ہوتے ہیں وہ منکشف نہیں ہوتے، لیکن جب آپ اعتراف کریں گے، اقرار کریں گے، بتائیں گے تو اس سے خوشی ہوگی، پھر آپ کا ان سے فیض لینا آسان ہو جائے. چھٹا یہ کہ اپنے مرشد کو، اپنے استاد کو آزمائش میں نہ ڈالا کریں. جی مجھے جلدی جلدی وہ موکل دیں، فلاں موکل دیں، جی مجھے یہ موکل چاہیے، مجھے یہ چلا کرائیں، مجھے وہ والا چلا کرائیں. جی ایسا نہ کیا کریں. اپنے استاد کے اوپر جب بھی آپ اپنی رائے مسلط کریں گے تو استاد سے پھر آپ کو فیض نہیں ملے گا. آپ کہیں بھائی میں کچھ نہیں ہوں، جس طرح آپ مجھے چلائیں، جس طرح آپ مجھے چلائیں، میں نے اب اپنا آپ کے حوالے کر دیا. استاد کے سامنے چلاکی نہ کیا کریں، مجھے جی وہ فلاں عمل بھی دے دیں، فلاں عمل بھی دے دیں. اسٹیپ بائی اسٹیپ آپ کو بتدریج استاد خود سکھائے گا. آپ کے اندر کتنا ظرف ہے، آپ کے اندر کتنا جو ہے نا وہ ابھی برداشت ہے، تحمل ہے، کتنی آپ کے اندر کوالٹی ہے، اس کے مطابق استاد اپنا فیض آپ کو دیتا ہے. برتن میں 1 کلو کی جگہ آپ 2 کلو ڈلوائیں تو وہ نیچے گر جائے گا. اسی طرح گاڑی کے اندر 10 بندوں کی گنجائش ہے، آپ 15 بندے بٹھائیں، پریشانی ہے. تو جتنی آپ کو ضرورت ہوگی آپ کو مرشد اتنی چیزیں عطا کرے گا. تو کبھی بھی استاد سے یہ نہ کہا کریں، ضد نہ کیا کریں، آزمائش میں نہ ڈالا کریں مجھے یہ چیز دے دیں. یا بعض شاگرد کہتے ہیں سرکار میرا وہاں نکاح ہونا چاہیے، میرا بس آپ کچھ نہ کریں، میرا وہاں نکاح کر. یا میں نے یہ ضد بازی مرشد کے سامنے نہ کیا کریں. ٹھیک ہے نا. اپنی منمانی نہیں ہے، مان کے چلنا. 7واں یہ ہے کہ عامل اگر آپ بننا چاہتے ہیں تو روزانہ آپ نے غسل کرنا ہے، روزانہ نہانا ہے، سردی ہو گرمی ہو، کپڑے پرانے ہوں، روزانہ دھلے ہوئے کپڑے پہنے. اور 9ویں نمبر پہ آپ نے کیا کرنا ہے، معطر ہونا ہے. ایک صحیح عامل اور باصلاحیت عامل کی پہچان یہ ہوتی ہے کہ وہ معطر ہوتے ہیں ہمیشہ. معطر جب بھی کوئی اس کے پاس وہ معطر ہوتے ہیں. جب آپ معطر ہوں گے تو یہ جتنی بھی یہ مخلوقات ہیں، ٹھیک ہے نا، جب آپ معطر ہوں گے تو آپ کے لیے آسان ہوگا، کیونکہ خوشبو سے آپ کے اوپر پریشر نہیں پڑتا. اور یہ کہ حضور کی سنت ہے، ایک سنت 100 شہیدوں کا ثواب ہے. پھر آپ ذہنی طور پہ تھکاوٹ
انسان کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ دو دو تین تین دن سونے کا موقع نہیں ملتا. آپ عطر لگائیں گے تھکاوٹ ساری دور ہو جائے. اور کوئی آپ کے پاس آئے گا آپ سے اچھی خوشبو آئے گی تو اس کے اوپر بھی اچھا اثر پڑے گا. تو معطر رہنا ہے, بدبودار نہیں رہنا. اور 10واں یہ ہے کہ اپنی ایک جگہ مختص کر لینی ہے. اپنے لیے ایک جگہ مختص کر لینی ہے. جو آپ کی چلگاہ ہے, جو آپ کی پڑھائی کی جگہ ہے, وہ کمرہ مختص کر لیں. اور جب آپ عمل کے لیے بیٹھیں تو کم از کم مثال کے طور پہ آپ اگر کوئی عمل کر رہے ہو تو 9 بجے آپ نے عمل شروع کیا تو 5 منٹ پہلے اپنی جگہ پہ بیٹھ جایا کریں. کیونکہ اس عمل کے جو موکل ہوتے ہیں وہ اس جگہ پہ آنا شروع ہو جاتے ہیں, تو آپ نے ان سے پہلے آ جانا ہے. اور اس طرح نہیں ہے کہ ایک دن 9 بجے عمل کیا, اگلے دن 9:15 بجے کیا, تو آپ کی عمل کی تاثیر چلی جاتی ہے. اسی طرح آج کل بہت سارے ایسے مفاسد ہیں, ویڈیوز نہیں دیکھنی, لوگوں سے زیادہ اختلاط نہیں رکھنا. اگر آپ گھومو گے پھرو گے, بھائی عمل تو میں نے رات کو کرنا ہے, دن کو گئے شادی میں, اب وہ شادی کے اندر کھانا ایسا تھا, مری ہوئی مرغیاں تھی, اب وہ کثافت آپ کے اندر آ جائے گی. رات کو حواسی آ رہی آ رہے, سستی آ رہی ہے, سر بھاری ہو گیا, یا کسی کا مشکوک کھانا کھا لیا, سر بھاری ہو جائے گا. عامل اب کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ کسی کی کوئی چیز آ جاتی ہے, ہم اس کا دل رکھنے کے لیے رکھ لیتے ہیں, ٹھیک ہے نا, اسی چیز کو پھر آگے صدقہ کر دیتے ہیں. جب یہ یقین ہوتا ہے کہ اس آدمی کی کمائی کے حلال نہیں ہے, یہ سودی بزنس کرتا ہے, اس کی چیز استعمال کریں گے آپ تو کیا ہو جائے گا, مشکوک چیز آپ کے اندر کیا پیدا کر دے گی, کثافت پیدا کر دے گی, لطافت ختم ہو جائے گی. جس طرح آپ غبارے کو ہلکی سی سوئی کا وہ جو ہوتا ہے نا وہ لگائیں تو غبارہ پھٹ جاتے ہیں. تو روحانیت میں تھوڑی سی آپ وہ غلطی کریں گے تو آپ کے اندر ایک دم کثافت آ جائے گی, لطافت ختم ہو جائے گی, شہوت ابھرے گی, فوراً آپ کے اندر لطافت آ جائے گی. تعویذ کے اندر آپ کا اثر ہی نہیں ہوگا, جنات کے اوپر آپ کو رو بھی نہیں ہوگا. جتنا تقوی اختیار کریں گے آپ, باوضو رہیں گے اپنے اوپر, تو انشاءاللہ بڑے بڑے سے بڑا جن نکالنا آسان ہے. تو اس لیے جس نے عامل بننا ہے وہ شروع سے لے کر یہ 10 صفات اپنے اندر پیدا کرے گا. اگر کوئی ان 10 صفات سے ہٹ کے عامل لگا ہوا ہے, لوگوں کی نظر میں عامل ہے, تو خدا کے لیے وہ کسی سے سیکھ لے, شرمایا نہ کرے. اگر آپ بس اوقات کئی ایسے بڑے بڑے عامل ہوتے ہیں, وہ بیچارے آتے ہیں, وہ کہتے ہیں بھائی ہمارا نام تو بڑا ہے لیکن ہمارے پلے کچھ نہیں ہے, ہمیں آتا کچھ نہیں ہے, ہمیں سکھائیں. تو بھائی آپ پردے میں رہ کے سیکھو. لیکن یہ کہ یہ تو غلط بات ہے کہ آپ نے مکینک کی تربیت نہیں لی, آپ کو پتہ ہی نہیں ہے گاڑی کے اندر جو ہے نا وہ گاڑی کا جو ہارڈ ویئر ہے, پرزے ہیں, اس کے بارے میں آپ کو پتہ ہی نہیں ہے, اور آپ ورکشاپ بنا کر بیٹھ جاؤ. آپ کو جو ہے نا پنچر لگانے کی ٹریننگ ہی نہیں لی, تو آپ بورڈ لگا لو میں پنچر ٹھیک کر لو, تو آپ خود پنچر ہو جاؤ گے. عملیات سیکھے بغیر اور آپ کسی مرشد سے بیعت نہیں ہو, اس میں بھی آپ کیا ہو جاؤ گے. اکثر لوگ عامل بنتے ہیں, پھر کیا ہو جاتے ہیں, بدکاری کی طرف لگ جاتے ہیں اور زنا کی طرف لگ جاتے ہیں. پیچھے کوئی استاد نہیں ہوتا, مرشد نہیں ہوتا, اور کوئی تربیت کرنے والا نہیں ہوتا, تراشنے والا نہیں ہوتا, گول کرنے والا نہیں ہوتا. اسی لیے اپنے اوپر کسی کی نگرانی رکھا کریں, اس کو اپنے احوال بتایا کریں, کہاں آپ کا بیلنس جو ہے نا وہ خراب ہے, وہ فوراً آپ کا بیلنس ٹھیک کر لیں گے. اس لیے اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت اس اتنی انتہائی مبارک کام کو اور خدمت خلق کو صحیح معنوں میں کرنے کی توفیق عطا فرمائے.